پیارے ساتھی، اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک عورت بھیک مانگنے والی میرے دروازے پر آتی ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، فلم تجد عندی غیر تمرۃ، میرے پاس سوائے کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی، اس نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنی دونوں بچیوں کو دو ٹکڑے میں بانٹ کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ منظر دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی، جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے کیا فرمایا، من ابتلی من هذه البنات شیئا، اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے آزماتا ہے، بیٹیوں کے ذریعے جس کا امتحان لیتا ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا ماحول نہیں ہے، ساس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، شوہر کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے۔ ابھی مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی 3-4 مہینہ پہلے، جنوری میں، ہاسپٹل میں نرس لوگ تو پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ پہلے سے کتنے بچے ہیں، معلوم تھا کہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اب جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچاری ڈر ڈر کے آ رہی ہے اور بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی ہے بیٹی ہوئی۔ ان کو بھی معلوم ہے 2 بیٹیاں پہلے سے، تیسری بیٹی ہو گئی، کچھ ہمیں ملنے والا نہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ بیٹی ہوگی تو مصیبت ہوگی، یہ تو رحمت ہے، اللہ کی کرپا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن ماحول میرے بھائیوں ایسا بنا دیا گیا، اور اس ماحول کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں اور جب شادی کے قابل ہوتی ہیں تو باپ کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس بیٹی کی شادی کیسے، اتنا بڑا بوجھ بنا دیا گیا اس لڑکی کی شادی کو کہ غریب باپ اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ میں کیسے جہیز کا انتظام کروں گا اور کیسے اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرنا، بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اتنے بڑے جاہل تھے، اتنے بڑے بے مروت تھے، جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو قوم کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں جا کر کے، مٹی میں جا کے دفن کر دوں۔ اتنی نفرت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے آ کر کے اس کپرتھا کو ختم کیا ہے، اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے، اسلام نے اور ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا، بیٹی رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن کر کے آتی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کو پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے برکت لے کر کے آتی ہے، پہلی اولاد لڑکی کا ہونا برکت کی نشانی۔ تو بیٹیاں یہ برکت لے کر کے آتی ہیں میرے، لیکن امتحان تو ہوتی ہے، بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے، اور نبی نے اس کو امتحان قرار دیا ہے۔ بیٹی جب سیانی ہونے لگتی ہے،
جب بڑی ہونے لگتی ہے اب ماں باپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے زمانے کی ہوسناک نظروں سے بچانا ہے، غلط راستوں پہ چلنے سے بچانا ہے، بیٹی کے آبرو اور بیٹی کے دامن کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اسے سنبھالنا ہے، اسے بچانا ہے۔ پھر بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، وہ شادی بھی تو بھروسے کے اوپر کرتے ہیں، معلوم نہیں داماد کیسا نکلے گا، بڑے بھروسے سے شادی کرتے ہیں، ایسے بھی داماد مل جاتے ہیں جو بیٹیوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ جس بیٹی کو پھول کی طرح سنبھال کر کے رکھا تھا، جس بیٹی کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، اس بیٹی کو داماد مارتا پیٹتا ہے، اس بیٹی کو ساس جلا بھی ڈالتی ہے، اس بیٹی کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کی پرورش ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس امتحان کے پورا کرنے پر ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جتنے لوگ یہاں پہ آج بیٹی والے اولاد والے ہیں، میں سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک آپ نے تقریروں میں یہ سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ہر اولاد والا، ہر باپ، ہر ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات سن لے۔ آج تک آپ نے یہ سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ سنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر آج تک آپ نے شاید یہ نہ سنا ہو کہ اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو وہ باپ جہنم کی آگ میں جائے گا، وہ ماں جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جنت حرام ہے اس ماں کے لیے جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کی، اس باپ کے لیے جس نے باپ ہونے کا حق نہیں نبھایا۔ اولاد سہارا ہے، اولاد زندگی کی زینت ہے، اور اولاد بہت بڑی آپ کے کندھے پر ذمہ داری بھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ انسان اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، باپ اپنا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں اپنا فرض نہیں نبھا رہی تھی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، جنت حرام ہو جائے گی اگر آپ نے ایک ماں کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے ایک باپ کا حق ادا نہیں کیا۔